السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مدینہ کی سرحد سے ایک شور شرابہ سنائی دینے لگا۔ مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دینے لگا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہا ہے۔ کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ لوگوں نے تعجب سے یہ سوال بھی پوچھا۔ جواب ملا، ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ سامان اتارنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور کہا، میں یہ سب اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سامان سے لدے ہوئے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس کے بعد یہ مال مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، لیکن ان کا مال ان کے دل میں تکبر اور غرور پیدا نہ کر سکا، اور زندگی میں کبھی رب کو فراموش کر کے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن بازار جا کر انہوں نے مکھن، دودھ اور دیگر سامان کی تجارت شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑے تاجر بن گئے۔ عرب کے مختلف علاقوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قافلے تجارتی غرض سے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، تم بہت دولت مند ہو، تم بہت سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے، اسی دن سے آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے جنہوں نے 7 کلو سونا صدقہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن، کیا اہل خانے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔ خذ بقلبي